ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اشاری عربی میں کیسے بناتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مرکب ہے یہ لڑکا، یہ لڑکا۔ اب لڑکا کی عربی کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں ولدن، لیکن اس کا معنی ہے کوئی لڑکا۔ اب ہم نے اس کے ساتھ اشارہ لگانا ہے، یہ مشار الیہ بنے گا، تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ اشارہ کون سا آنا چاہیے۔ قاعدہ ہمیں یاد ہے کہ اشارہ مشار الیہ کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی ولدن مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر ہونا چاہیے، اور چونکہ ہم نے کہا یہ لڑکا تو اشارہ کون سا ہوگا؟ قریب کا، تو ہم بعید کے اشاروں کو چھوڑ دیں گے، صرف قریب کے اشاروں کی طرف آئیں گے، اور وہاں پہ چونکہ ہمارا مشار الیہ ولدن مذکر ہے تو ہم جو مؤنث کے اشارے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ ہمارے پاس رہ گئے صرف مذکر کے اشارے، مذکر قریب، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ھذا، ھذانی اور ھؤلاء۔ پھر ہم نے دیکھا مذکر میں کہ ولدن واحد ہے، اس سے مثنیٰ ہوتا ہے ولدانی اور جمع ہوتی ہے اولادن، تو یہ واحد ہے، اس کا مطلب ہے اشارہ کون سا استعمال ہوگا؟ واحد کا۔ تو واحد مذکر کا اشارہ کون سا ہے؟ وہ ہے ھذا۔ پھر تیسری چیز اعرابی حالت، ولدن پیش کے ساتھ اپنی پہلی حالت یعنی حالت رفع میں ہے، اور ھذا یہ مبنی ہے، یہ تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے، رفع میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی، تو یہ بھی ٹھیک ہوا۔ اب چوتھی چیز وسعت، کہ اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو اس کے برابر کرنے کے لیے معرفہ کرنا پڑے گا، اور نکرہ کو معرفہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نکرہ اسم پر الف لام لگانے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، الف لام آیا تو تنوین ختم، اور یہ بن گیا ھذا الولد۔ ھذا الولد کا مطلب ہے یہ لڑکا، اور یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ اس پر پیش آ رہی، یہ فاعل کے طور پہ استعمال ہوگا، اور اگر اسی کو حالت نصب میں لے جانا ہو تو الولد سے کیا ہو جائے گا؟ الولدہ، اور ھذا تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے، تو جب مشار الیہ حالت نصب میں گیا تو ہم کہیں گے کہ اشارہ بھی حالت نصب میں ہے، اور جب اس کو حالت جر میں لے جانا ہوگا تو الولد سے حالت جر کیا ہوگی؟ الولدی، اور ھذا اسی شکل میں رہے گا کیونکہ وہ صرف ایک ہی شکل رکھتا ہے، تو یہ بنے گا ھذا الولد، ھذا الولد اور ھذا الولد۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ دونوں لڑکے، یہ دونوں لڑکے، تو ولدن سے مثنیٰ کیا ہے؟ ولدانی، ولدانی، دو لڑکے۔ اب ان کے ساتھ ہم نے اشارہ منتخب کرنا ہے کہ کون سا اشارہ استعمال ہوگا، تو ایک بار پھر یہ دونوں لڑکے، اشارہ قریب، اشارہ بعید کو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر ولدانی، لڑکے، لڑکے مذکر ہوتے ہیں تو ہم مؤنث کے اشارے بھی چھوڑ دیں گے، ہمارے پاس پیچھے رہ گئے مذکر قریب کے اشارے، کون کون سے؟ ھذا، ھذانی اور ھؤلاء۔ ولدانی چونکہ مثنیٰ ہے، دو لڑکے، تو اشارہ کون سا سلیکٹ کریں گے؟ ھذا سے ھذانی، اشارہ ہمارے پاس کون سا آیا؟ ھذانی۔ اب اعرابی حالت دیکھیں گے کہ ولدانی کی اعرابی حالت کیا ہے؟
آنی مثنیٰ میں پہلی شکل ہے. ہم نے قاعدہ پڑھا کہ کوئی بھی اسم جب پیدا ہوتا ہے، نیا بنتا ہے، تو اس کی جو پہلی شکل ہوتی ہے اسے ہم حالت رفع مانتے ہیں. تو ولدن سے جب ہم نے مثنیٰ بنایا تو وہ بنا ولدانی، تو ہم نے اسے حالت رفع ماننا ہے، حالانکہ اس کے آخر میں کسرہ یعنی زیر آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اسم کا اعراب اب ہم حرکت سے نہیں بلکہ حرف سے دیکھیں گے. اور حرف کون سا؟ یہ جو نون سے پہلے آ رہا ہے، آنی، الف. مثنیٰ میں اگر الف آ رہا ہو آنی والی شکل تو اس کو کہتے ہیں حالت رفع. اور اگر اسے حالت نصب یا جر میں لے جانا ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی الف کو بدل دیتے ہیں یا ساکن سے. تو ابھی یہ حالت رفع ہے ولدانی، اور حاذانی یہ بھی حالت رفع ہے آنی والی. تو اعرابی حالتوں میں بھی دونوں برابر ہو گئے حالت رفع میں. اور اب اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو ہم ان کو برابر رکھنے کے لیے مشار الیہ کو بھی معرفہ کر دیں گے الف لام لگا کے. تو یہ بن جائے گا ھذان الولدان. ھذان الولدان کا معنی ہوگا یہ دونوں لڑکے، اور یہ ہیں حالت رفع میں آنی والے، فاعل کے طور پہ استعمال ہوں گے. اور اگر اسے مفعول کے طور پہ لانا ہو تو حالت نصب میں لے جائیں گے. اور حالت نصب میں کیسے لے جائیں گے؟ ولدانی سے الف کو بدل دیں گے یا ساکن میں، یہ بن جائے گا ولدینی. اور جب مشار الیہ حالت نصب میں گیا تو اس کا اشارہ بھی حالت نصب میں جائے گا. اور ہم نے دیکھا کہ مثنیٰ کے اشارے جو ہیں یہ حالت نصب اور جر میں اپنی شکل تبدیل کر لیتے. کیسے؟ الف کو یا میں بدل دیا. تو یہ بن جائے گا ھذین الولدین. ناظرین، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کتنی خوبصورت ہے، اس میں کتنا وزن ہے، کتنا ردم ہے. آنی آنی اور عینی عینی، ھذینی اور ولدینی، بیسیکلی برابری، اسی میں خوبصورتی ہوتی ہے. ھذین الولدین. اب یہ حالت نصب بھی ہے اور حالت جر بھی. اسی طرح ناظرین، اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ سب لڑکے، یہ سب لڑکے یعنی دو سے زائد جمع، تو ولدن سے جمع ہے اولادن، کچھ لڑکے. اور جب کہا کہ یہ سب لڑکے تو اشارہ قریب میں آئیں گے، اور اولادن مذکر ہے، مذکر میں آئیں گے. اور اولادن جمع ہے تو جمع کا اشارہ کون سا ہے؟ ھذا ھذانی ھؤلائی. تو اشارہ کون سا آئے گا؟ ھؤلائی. یہ اب ہم نے دیکھا کہ اشارہ جنس کے لحاظ سے مشار الیہ کے مطابق ہے، عدد کے لحاظ سے اس کے مطابق ہے. اعرابی حالت اولادن پیش کے ساتھ یہ حالت رفع میں ہے، اور ھؤلائی بھی حالت رفع میں ہے، کیونکہ یہ تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے. تو جو حالت مشار الیہ کی ہوگی ہم کہیں گے اشارہ بھی اسی حالت میں ہے. اور چوتھی بات کہ چونکہ اشارے معرفہ ہوتے ہیں تو ہمیں مشار الیہ کو بھی معرفہ کرنا پڑے گا. کیسے؟ الف لام لگا کے ال، اور جب الف لام آئے گا تو تنوین ختم، اور یہ بن جائے گا ھؤلائی الاولاد، یہ سب لڑکے. ھؤلائی الاولاد، اور یہ حالت رفع میں ہے. اولادو یہ پیش کے ساتھ حالت رفع، اور جب یہ حالت نصب میں جائے گا تو بن جائے گا ھؤلائی الاولادا، اور حالت جر میں جائے گا تو بنے گا ھؤلائی الاولادی. یہاں پہ کسرہ یعنی زیر آ جائے. ناظرین کرام، اب اگر ہم نے کہنا ہو کہ یہ لڑکی
تو لڑکی کی عربی کیا ہے؟ بنتن. اور اشارہ کون سا ہے؟ قریب کا، یہ لڑکی. تو ہم بعید کے اشارے چھوڑ دیں گے، قریب میں آئیں گے. اور پھر بنتن جنس کے لحاظ سے لڑکی مؤنث ہے تو ہم مذکر کے اشارے چھوڑ دیں گے، مؤنث میں آ جائیں گے، مؤنث قریب. اور بنتن چونکہ واحد ہے تو ہم واحد کا اشارہ لیں گے. اور واحد کا اشارہ کون ہے؟ مؤنث میں قریب میں ہذہ. بنتن واحد ہے اور ہذہ یہ بھی واحد ہے. دونوں مؤنث ہیں، دونوں واحد ہیں. اور بنتن حالت رفع میں ہے پیش کے ساتھ، اور ہذہ تینوں اعرابی حالتوں میں یہی شکل رکھتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اب یہ بھی حالت رفع میں ہے. اور اشارہ چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو ہم مشار الیہ کو بھی معرفہ کریں گے. تو یہ الف لام لگا کے البنت، الف لام آیا، تنوین ختم. لیکن ایک چیز، اب یہ ہذہ کی کھڑی زیر اور آگے لام ساکن ہے، تو یہ کھڑی زیر آگے لام کے ساتھ نہیں مل سکتی. اگر اس نے اس کے ساتھ ملنا ہے تو اسے تھوڑی سی قربانی دینا پڑے گی، تھوڑی سی قربانی. اور وہ قربانی کیا دینا پڑے گی؟ کہ اسے کھڑی زیر کی بجائے عام زیر میں بدلنا پڑے گا. تو یہ بنے گا ہذہ البنت. اگر یہ ہذہ ہی ہوتا تو پھر ہم نہیں پڑھ سکتے، ہذہ البنت ایسے نہیں ہوتا. تو اس لیے اس کو عام زیر میں لانا پڑا اور یہ بن گیا ہذہ البنت. کہنا ہو کہ یہ دونوں لڑکیاں، یہ دونوں لڑکیاں. تو کیا بنے گا؟ بنتن سے مثنیٰ کیا ہے؟ بنتانی. اور ہذہ ہی سے مثنیٰ کا اشارہ کیا ہے؟ ہذہ ہی سے مثنیٰ ہے ہاتانی. ہاتانی. تو بنتانی مؤنث ہے، ہاتانی مؤنث ہے. بنتانی مثنیٰ ہے، ہاتانی مثنیٰ ہے، دو. اور بنتانی آنی کے ساتھ حالت رفع میں ہے اور ہاتانی بھی حالت رفع میں ہے. اشارے چونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو بھی معرفہ بنائیں گے. تو یہ بن جائے گا البنتانی. اور ہمارا مرکب اشاری بنے گا ہاتان البنتانی. ہاتان البنتانی، یہ دونوں لڑکیاں حالت رفع میں. اور جب ان کو حالت نصب یا جر میں لے جانا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بنتانی سے یہ الف کو بدل ڈالا یا ساکن میں، بن گیا بنتین. تو مثنیٰ کے اشارے جو ہیں یہ بھی حالت نصب اور جر میں اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں. کیسے؟ وہی الف کو یا میں بدلا. تو یہ بن جائے گا ہاتین البنتین، یہ دونوں لڑکیاں. اور جب ہم جمع میں جائیں گے تو بنتن سے جمع ہے بناتن، کچھ لڑکیاں. اور اگر کہنا ہو کہ یہ سب لڑکیاں تو اس کے ساتھ اشارہ کون سا آئے گا؟ قریب میں، مؤنث میں اور جمع میں. اور اشارہ آئے گا ہؤلائی. اور بناتن کو الف لام لگا کے معرفہ کریں گے تو بن جائے گا البناتو. اور یہ ہوگا مرکب اشاری ہؤلائی البناتو، یہ سب لڑکیاں.